نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت ہی قابل احترام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ بابرکت ذات ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا وہ بابرکت ذات دیکھنا چاہتی ہے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ماننے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی محبت لیکن کہنا ماننے والی محبت، جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کہنے پر عمل نہیں کرتا، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو۔ کیونکہ محبت اگر ہمیں محبت ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ہم جھوٹ کیوں بولیں؟ ہم دھوکہ کیوں دیں؟ ہم ملاوٹ کیوں کریں؟ ہم نماز کیوں نہ پڑھیں؟ ایمانداری سے کام کیوں نہ لیں؟ غریب لوگوں پر ظلم کیوں کریں؟ کون سا کام ہمارا ایسا ہے جس میں یہ کہا جائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم تو اتنے گزر گئے ہیں، گزرے سے مراد اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننی پڑیں تو پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں، اور سنانے والا شوق سے پیسے لیتا ہے۔ عمل ہم نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر ہم عمل نہیں کرتے، اور اندازہ لگائیں
اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنی پڑ جائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تعریف کرنی پڑ جائے تو ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پیسے دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دلی دعا ہے کہ وہ ببرکت ذات ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ صحیح بات ہے، اگر ہمیں وہ دین کا علم سیکھنے کی، دین کو سمجھنے کی دل میں حب ختم ہو چکی ہے، آج ہمارے اندر صرف شوق رہ گئے۔ شوق کیسے؟ یہ محبت نہیں، میں تو اسے کہتا ہوں کہ یہ شوق ہے۔ پیسے دے کر کسی نعت خواں کو بلانا، اس کی نعتیں سننا، اور پیسے ہی دے کر کسی مولوی صاحبان کو بلانا اور ان کی باتیں سننا، لیکن اعمال سے دور۔ عمل نہیں۔ اور جیسے شاعر کہتا ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ حق کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دن بدن، جیسے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کر چکا ہوں، بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن جھوٹ، دھوکہ، ہر کام میں جتنے برائی والے کام ہیں نا، سب میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہر گھر میں محفل میلاد بھی ہو رہی ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت النبی، اس کا مطالعہ کریں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی محنت تھی؟ او خدارا خدارا خدارا، جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم اتنی تعریفیں کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد کوئی مقام ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر ہم عمل نہ کریں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا کہ یہ امت ہمیں دے دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا نہیں، یہ تو احمد کی امت ہے، یہ اسے ہی ملے گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں. اور آج یہ امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے آئیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے لیے آئیں، اور لاکھوں روپے لیں. کیا یہ کمائی کا سبب بنا لیے؟ کیا یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی ایک نے یہ عمل کیا؟ تابعوں میں سے کسی نے عمل کیا؟ کسی اللہ کے ولی نے یہ کام کیا ہو تب بھی بتا دیں. خدا را خدا را خدا را اس امت کو گمراہی کی طرف مت دھکیلیں، اصلاح کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی تعلیمات انہیں بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کون سی تعلیمات دیں. آج ہماری اولادیں اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتی، احترام نہیں کرتی، لیکن جھنڈیاں وہ بھی لگا رہی ہوتی ہیں. وہ اولادیں جھنڈیاں لگا رہی ہیں، مرچیں لگا رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ راضی تو اللہ کی ذات راضی، باپ ناراض تو اللہ کی ذات ناراض. ماں کے پاؤں تلے جنت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. مسجد کے قریب جھنڈیاں لگا رہے ہوتے ہیں. ایون صحیح بات ہے، میں ایک مسجد میں مجھے اتفاق ہوا نماز عصر ادا کرنے کا، اور مسجد وہ ڈبل سٹوری تھی، نیچے والی سٹوری میں عصر کی جماعت کھڑی ہو گئی. وہاں جھنڈیاں لگتی رہیں. امام صاحب نے نماز کے اختتام پر سلام پھیر دیا، وہاں جھنڈیاں لگتی رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. کیا آج ہم جان بوجھ کر نمازیں نہیں چھوڑ رہے؟ او خدا را خدا را خدا را، مرنے کے بعد بے شک ہاں وہ عالم، ہاں وہ خطیب، ہاں وہ عام آدمی، مرنے کے بعد اپنے اللہ کو اپنے اعمال کا جواب دے ہے. ان باتوں کا کیا جواب دیں گے کہ اے باری تعالیٰ تو نے کس مقصد کے لیے بھیجا؟ اور ہم نے کون سا
طریقہ کار اپنا لیا۔ آج یہ امت اپنے آپ کو صحیح کہہ رہی ہے کہ اس میں برائی ہی کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اگر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانتے نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہنا مانتے نہیں، یہ کتنی بڑی برائی ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ بے نماز آدمی کی شہادت، اللہ کے راستے میں جان قربان کرنا کتنا عظیم کام ہے، لیکن بے نماز کی شہادت بھی قبول نہیں۔ ہمارا یہ عمل اس کا خود اندازہ لگا لیں، بغیر کہنا ماننے کے یہ عمل کتنا قبول ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور ان لوگوں کا جو یہ کام کرتے ہیں ان کا معاملہ ہے۔ میں تو کم از کم کسی پر فتویٰ نہیں لگاتا، اور یہ منت ضرور کرتا ہوں، اگر اللہ کا واسطہ ہے، اگر آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو اپنی زندگیاں ان کے کہنے کے مطابق لے آئے۔ اور پھر ایک میرا بھتیجا ہی ہے، اس نے میسج میری طرف ایک بھیجا، مولانا طارق جمیل صاحب وہ ایک مجلس میں تھے اور انہوں نے گانے کے چند اشعار پڑھے، او خدارا خدارا خدارا۔ ایک میں آپ سے گزارش ضرور کروں گا، مولانا طارق جمیل صاحب ہوں یا کوئی بھی مولانا ہو، میرے اور آپ کے لیے وہ بہترین نمونہ نہیں، ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جو نمونہ کا ذکر فرمایا وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے انہیں دیکھ کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر ایک مثال کے طور پر انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دارومدار نیتوں پر ہے، اگر مولانا صاحب کی یہ نیت ہے کہ کسی طرح، کیونکہ اگر کسی آدمی کو اچھائی کی طرف لے کر آنا ہو، کیچڑ سے اگر کسی آدمی کو باہر نکالنا ہو تو بعض اوقات کیچڑ میں اترنا پڑتا ہے، اپنے کپڑے بھی خراب کرنے پڑتے ہیں، اور اگر ان کی نیت یہ ہے تو اللہ کے ہاں تو انہیں اجر ملے گا، اور میں اور آپ جو گمان بدگمانی کریں گے ہمیں اس کا اجر کیا ملے گا۔ میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا، ویسے بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم سب کو اپنی اپنی قبروں کی تیاری کرنی ہے۔
ہم سب نے یہ سوچ کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا، اس کا مقصد، یہ مقصد والی بات ہے نا، پہلے ویسے میں عرض کر چکا ہوں، آج پھر دہرا دیتا ہوں۔ انسان اگر جو چیز بناتا ہے نا، اس کا ایک مقصد ہے، تو اس نے وہ چیز بنائی۔ بغیر مقصد کے انسان نے کوئی چیز نہیں بنائی، بے شک غور کر لیں۔ اور اگر وہ چیز اپنے مقصد سے ہٹ جائے نا، تو اکثریت چیزوں کا انجام آگ ہے، اکثریت چیزوں کا، بے شک غور کر لیں۔ میز، ایک مثال دینے لگا ہوں چند ایک چیزوں کی، کیونکہ پھر ایسے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ وہ میز ہے نا، اس کا مقصد ہے اس کے اوپر کاپی پینسل رکھ کر لکھ سکتے ہیں، کھانا رکھ کر کھا سکتے ہیں، لیکن یہ اتنی دیر تک اپنے گھر کی زینت رہ سکتا ہے جب تک یہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ اگر اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ جائے، فرنیچر والے کو بلایا جاتا ہے، اور اگر وہ فرنیچر والا یہ کہے کہ یہ مرمت نہیں ہو سکتا، تو پہلی فرصت میں کوئی بھی گھر کا فرد اس میز کو اٹھا کر سٹور میں رکھ دے گا۔ اگر وہ رکھنے کے قابل نہیں تو اسے روڑی، کوڑے والی جگہ پر پھینک دے گا، اور وہاں سے کوئی میرے جیسا آدمی دیکھے گا تو وہ اسے گھر لے آئے گا، کلہاڑی سے چھوٹے چھوٹے پیس کرے گا، ہانڈی روٹی اکے کی آگ اس کے کام آ جائے۔ مقصد پر رہا تو اس کی صفائی بھی ہوتی رہی، اور مکان کی زینت مقصد سے ہٹا، کوڑے کی زینت، پھر آگ کی زینت۔ کوئی بھی چیز اس طرح غور کر لیں۔ اگر انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس کا مقصد ہے، اور مقصد سے ہٹے اس کا انجام آگ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو تخلیق کیا پہلے تو نطفے سے۔ کیسے اس بابرکت ذات نے انسان کو تخلیق کیا، غور کر کے دیکھیں۔ 9 ماہ کے اندر افاظت فرمائی، 9 ماہ افاظت فرمائی، پھر اس دنیا میں بھیجا۔ 2 آنکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کمی بیشی معاف فرمائے، ایک آنکھ میں 13 کروڑ بلب، اور 26 کروڑ بلب ہو گئے 2 آنکھوں میں، 2 کان، لاکھوں کے قریب وہ چھوٹی چھوٹیاں نالیاں کانوں کی طرف جاتی ہیں۔ دماغ، او انسان اپنے آپ کو تو دیکھے نا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی چیز ان میں سے ڈیمیج کر دے، اور اللہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی ہے ہی نہیں جو ان میں سے کسی کو ٹھیک کر سکے، اگر اللہ نہ چاہے۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو پھر ہر چیز ممکن ہے۔
جیسے کہ ایک مرتبہ پہلے بھی ذکر کیا تھا، آج پھر تو دوہرا دیتا ہوں. میرا کزن تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی آنکھوں کی روشنی واپس لے لی. وہ انگلینڈ بھی گیا علاج کے لیے، لیکن انہوں نے کہا پیچھے سے ہی روشنی ختم ہے. ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے، ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے ہم کیوں ان کی قدر نہیں کرتے؟ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ سب کو کہ اس بابرکت مہینے میں آج جمعۃ المبارک بھی ہے، صحیح توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے. اگلا جمعہ ہمارے نصیب میں ہے نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس بات ہے. لیکن اگر توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے. زمین سے لے کر آسمان تک اگر گناہوں سے بھر دینا، ایک توبہ کرنے اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی غفور و رحیم ہے، سارے گناہ معاف فرما دے گی. لیکن توبہ کا مطلب یو ٹرن. توبہ کا یہ مطلب نہیں کہ میں یا اللہ توبہ، پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، آنے والی زندگی میں پڑھنے کا ارادہ نہیں، یہ توبہ کا مذاق ہے. توبہ نہیں. یا اللہ میری توبہ، پہلے جھوٹ بہت زیادہ بولتا تھا، آنے والی زندگی میں چھوڑنے کا پروگرام نہیں، یہ بھی توبہ نہیں، توبہ کا مذاق ہے. توبہ کا مطلب اے میرے اللہ، پہلے میں غلط راستے پر تھا، مجھے معافی عطا فرما، آنے والی زندگی میں ایسا گناہ نہیں ہوگا. اور خدارا نفرت کا درس مت دیں. اہل حدیث ہیں نا، وہ بریلویوں کے اپوزٹ، نفرت. ہر فرقہ دوسرے کے خلاف، اور ہم بھی بڑے شوق سے سنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار نہیں. ہم سب کی ڈیوٹی میں یہ شامل ہے. کون سی ڈیوٹی ہے ہماری؟ اگر ایک مثال کے طور پر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کرنی چاہیے. نفرت نہیں، اصلاح. اسلام یہ درس دیتا ہے. اور آج 2 دن پہلے کا واقعہ، ایک جگہ پر نماز ظہر پڑھنے کا اتفاق ہوا ایک مسجد میں. وہاں ایک آدمی نے پہلے اذان دی، بغیر درود پاک پڑھے. اذان تو ہو گئی نا، تھوڑی دیر بعد مؤذن بھی ادھر ہی تھے، وضو کر رہے تھے غالباً، اور لاؤڈ سپیکر پر انہوں نے بھی اذان، بلکہ وہ اذان دے رہا تھا تو وہ اندر مسجد کے اندر بھی داخل ہو گئے. جو ہی اس آدمی نے اذان دے کر سوئچ آف کرنے لگا تو اس آدمی نے کہا کہ نہ کرنا. اس نے پھر الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا. پڑھ کر اس نے پھر دوبارہ اذان دی. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، آمین. وہ اس نے نہیں یہ کام کیا، یہ پیچھے سے جو اس بیچارے کو درس ملا نا،
اس نے تو اس جو پیچھے والے سبق ہے اس کی پیروی کی۔ آج یہ دیکھ لیں، اگر میں نفرت پھیلا رہا ہوں نا، اور جن کے دلوں میں میری وجہ سے نفرت پڑ رہی ہے، تو اس کا اللہ کے سامنے روز محشر والے دن میں جواب دوں۔ او خدا را ہم سب نے ایک دن مر جانا ہے، اللہ کے ہاں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ اے اللہ، تجھے تیرے غفور ہونے کا واسطہ ہم سب کے صغیرے کبیرے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہم سب کو نیک رستے پر چلنے اور برے رستے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی آخرت کی منزلیں آسان فرما، اور سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جتنے بھی مسلمان بے اولاد ہیں سب کو نیک اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک ہدایت عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جتنے بھی مسلمان اس ملک میں روزگار کر رہے ہیں یا اس ملک سے بیرون ملک روزگار کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرما، سب کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ آمین آمین آمین، وآخر علینا الحمد للہ رب العالمین۔